السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو ڈائلاگ سبین مشتاق کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان اہم شخصیات سے جنہوں نے کاروباری دنیا میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ جس کمپنی سے منسلک ہے، اس کمپنی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ وہ کمپنی ہے جو کہ آؤٹ سورس کرتی ہے گلوبل ٹرانسپورٹیشن اور لاجسٹک ایکٹیویٹیز ان کمپنیز کو پرووائڈ کرتی ہے جو کہ کسی بھی کمپنی کی ورکنگ کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں مسٹر عابد بٹ جو کہ سی او ہیں E2E سپلائی چین مینجمنٹ کے۔ السلام علیکم عابد اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ عابد، آپ سے ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ہم ایک رپورٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری ٹیم نے تیار کی ہے مسٹر عابد بٹ کی اوور آل پروفیشنل اور ایجوکیشن لائف پر۔ لیٹس ہیو اے لک۔ پاکستان میں باصلاحیت نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک بھی اپنے ملک کے لیے باعث شہرت ہیں۔ انہی میں سے ایک عابد بٹ ہیں۔ عابد بٹ نے لمپ سے اکنامکس میں BSc آنرز جبکہ SOAS یونیورسٹی آف لنڈن سے MSc فائنینشیل مینجمنٹ کرنے کے بعد فرانس اور سنگاپور سے MBA کیا۔ عابد بٹ نے پیرس کی جیوڈیز کمپنی میں بطور یورپین بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر بھی کام کیا۔ جیوڈیز جوائن کرنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے گلوبل سپلائی چین اور لاجسٹک پروجیکٹس کے لیے میجر انڈسٹریل کلائنٹس بنائے۔ عابد بٹ نے بیرونی ممالک کی مختلف کمپنیز سے لاجسٹک سپلائز کا وسیع تجربہ حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں بھی لاجسٹک سپلائز چین کے بزنس کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے تجربے سے انہوں نے E2E سپلائی چین مینجمنٹ کے نام سے کمپنی بنائی۔ یہ کمپنی مختلف شعبوں کے کلائنٹس کو لاجسٹک سپلائی کی سروسز فراہم کرتی ہیں۔ اس وقت E2E سپلائی چین مینجمنٹ کی پاکستان کے مختلف شہروں میں کئی برانچیں کامیابی سے کام کر رہی ہیں۔ یقیناً ان کی یہ کامیابی ان کے باصلاحیت اور کریٹو ہونے کی ضمانت ہے۔ بزنس کے علاوہ نجی زندگی میں بھی عابد بٹ اپنا ایک اہم کردار رکھتے ہیں۔ ان جیسے افراد ہمارے ملک کے لیے باعث فخر ہیں۔ عابد صاحب کے ساتھ میرا ساتھ کوئی لگ بھگ 3 سال کا رہا ہے اینڈ ہم لوگ لے کر عابد بٹ صاحب بینگ اے ینگ CEO بہت پروگریسو سوچ رکھتے ہیں۔ He believes in a lot of hard work, dedication and learning new aspects of logistics and exploring them and growing in the industry of supply chain management every day. وہ اپنے پرسنل لائف میں بہت ہسمکھ قسم کے ایزی گوئنگ انسان ہیں، بٹ پروفیشنل لائف میں اپنی بہت سیریس ڈیڈیکیٹڈ ٹائم لائنز پہ کام کرنے والے، مور گروتھ اورینٹیڈ، سیلز اورینٹیڈ، بہت پروفیشنل قسم کے پروفیشنل قسم کے ٹیم لیڈر ہیں rather than just a CEO۔ عابد صاحب سے میں نے تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ وہ ہر اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایز اے باس۔ اس کے بعد وہ ہمیں مختلف آئیڈیاز بھی دیتے رہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، اس کمپنی کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جو ہماری گروتھ ہے 6 مہینے میں، اس سے ہم نے کافی وہ بھی مطمئن ہے اس سے۔ عابد صاحب جو ہیں بہت ہی لائک اے پروفیشنل پرسن، اور اس انڈسٹری میں ان کا ایک امیج ہے، خاص طور پہ جو شپنگ کمپنیز ہیں، ویئر ہاؤسنگ ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے، اس میں ان کا اچھا مارکیٹ میں ایک نام ہے ان کا، اور اچھا بیک گراؤنڈ ہے۔ پریویس ان کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا کنٹریز بھی ہیں، کافی کنٹریز میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے سیم لاجسٹکس فیلڈ میں۔ تو ہی از ویری آرگنائز پرسن، بہت زیادہ آرگنائز ہیں وہ، اور لائک تھرو آؤٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ڈے ان کی میرے خیال سے صبح بھی بہت زیادہ 7 بجے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، گھر سے ہی اپنے میلز وغیرہ، کیونکہ کنٹری وائڈ ورلڈ وائڈ بیسس پہ وہ کام کرتے ہیں، تو ہر کنٹری کے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں، تو اسی حساب سے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ عابد سے جب ملاقات ہوئی ہے میری، آئی ہیو جوائن دس کمپنی اباؤٹ 2 months ago، کیونکہ عابد کے پاس جو لاجسٹک کا ایکچوئل ویژن ہے وہ انہوں نے مجھے نظر آیا کہ ان کے پاس ہے کہ لاجسٹکس ایکچولی ہے کیا، اور سپلائی چین مینجمنٹ ہوتی کیا چیز ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے ان کو یہاں جوائن کیا پچھلے ایز اے ہیڈ آف دی انٹرنیشنل فریٹ، اور آئی ایم لرننگ اے لاٹ although he is younger than me, but he still have a very good knowledge about logistic business. چیز ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہو، پراپرلی نہیں ہو رہی ہو، we get angry. Otherwise he is very easy going and soft hearted person, and is very good with his employees and staff, and we work here as a family.
I never feel that I'm working for someone. It looks like that it's my own company. रिपोर्ट तो आपने देखी, आबिद आपकी तरफ आऊँगी, बेशुमार कमेंट्स बल्कि कॉम्प्लीमेंट्स मैं कहूँगी कि आपके एम्प्लॉइज़ और कोलीग्स की तरफ से मिले, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपकी एजुकेशन पर बात करना चाहूँगी। जी, आपके जो मैंने आपका एजुकेशन का जो पूरा प्रोफाइल देखा है, वो आपने यहाँ पे भी स्टडीज़ ली हैं, बाहर भी आपने पढ़ा है, तो आपको वैसे जनरली क्या डिफरेंस लगा कि क्या स्टैंडर्ड्स में, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में, दोनों में क्या फ़र्क है? स्टैंडर्ड्स में तो जी मैं ये कहूँगा कि इतना फ़र्क शायद ना हो। किताबी स्टैंडर्ड्स की बात करें अगर, वही सब्जेक्ट्स उतनी ही उसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं बाहर भी और यहाँ भी, लेकिन एक्सपोजर जो आपके स्टूडेंट्स जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं उनका एक्सपोजर का, उनके बैकग्राउंड बड़े डिफरेंट होते हैं, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए मैं बाहर की एजुकेशन इसलिए ज़्यादा फुलफिलिंग होती है। नहीं, जहाँ तक इस वक्त इम्प्लीमेंट करने की बात है एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को, आपको लगता है कि पाकिस्तान में उस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है? मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। मैं पाकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। हो सकता है कि जो मेरा बाकी एक्सपीरियंस है बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ पीपल जिन्होंने ग्रेजुएट किया है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, आम यूनिवर्सिटीज़ से, उनको देख के मैं समझता हूँ कि हाँ, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है अभी। बाहर की सिलेबस इम्प्लीमेंट करना नहीं, सिर्फ टीचर्स को लाना, उनकी ट्रेनिंग करना, और स्टूडेंट्स की वैरायटी इंक्रीज़ करना, ज़्यादा लड़कियां हों क्लास में, ज़्यादा माइनॉरिटीज़ हों क्लास में, इन चीज़ों से बंदा जो है ज़्यादा सीख सकता है। आबिद, यू लुक वेरी यंग, और आप आई एम श्योर कि होंगे भी यंग। इतनी जल्दी CEO तक पहुंचना कि दो कि आपने अपनी कंपनी खुद शुरू की है, तो ऑब्वियसली उसके आप CEO ही होंगे, लेकिन फिर भी एक कंपनी शुरू करना, दैट्स अ बिग थिंग। तो क्या कहेंगे आप कि आपकी सक्सेस का क्या राज है? मैं ये कहूँगा कि मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें बहुत दूर जाना है। और CEO बनना, जैसे आपने कहा, बड़ा आसान है। अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें, एक पान की दुकान वाला भी अपने दुकान का CEO होता है, सो इट्स नॉट, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन अगर उस कंपनी को अगर सक्सेसफुली रन करें तो वो तो सक्सेस है ही। ये जी दो चीज़ें हैं जिस पे मैं इसको कहता हूँ। एक तो टीम अच्छी होनी चाहिए आपकी, और दूसरा लक जो है आपका साथ दे तो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम रेशो देखें कि हार्ड वर्क का कितना है और लक का कितना है, आपके ख्याल में लक ज़्यादा काउंट करती है? हार्ड वर्क तो जो बंदा रोड खोद रहा होता है वो भी कर रहा होता है। लक इज़, मेरा ख्याल है 95% मैं लक को कहूँगा, और हार्ड वर्क तो इट्स अ गिवन, सब हर बंदे को करना ही करना है। तो वो किस तरह पे ऑफ करता है वो लक पे ही डिपेंड करता है। आप ये बताएं कि जो आपने शुरू की कंपनी 2005 में, जो कि ऑपरेशनल हुई थी 2000